بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو، خوش آمدید میری چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میری چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آل پر پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے چینل پر آنے والی تمام نیو اپڈیٹ۔ اور جو دوست میری چینل پر ابھی نئے آئے ہیں انہوں نے میری چینل کو بھی سبسکرائب کیا ہے، میں اپنے نیو سبسکرائبر کو ویلکم کرتی ہوں۔ جو دوست اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ انسٹاگرام پر آ کر اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہم نے شیئر کر دیا ہے۔ اور آپ تمام دوستوں کا بے حد شکریہ جنہوں نے میرے چینل کو پسند کیا اور اس کے لیے مجھے بہت ساری دعائیں بھیجی ہیں۔ تو چلیے آج کی سچی آپ بیتی کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہمیں جہلم سے بھیجی ہے۔ سدرا کی سچی آپ بیتی سنتے ہیں ان کی زبانی۔ سدرا بتاتی ہیں کہ یہ واقعہ جن کے ساتھ پیش آیا وہ میرے ابو کے تایا زاد بھائی ہیں۔ میرے ابو کی اور ان کی بہت اچھی دوستی ہوا کرتی تھی۔ یہ واقعہ تقریباً 40 سے 45 سال پہلے کا ہے، کیونکہ میرے ابو اور ان کے کزن قریب قریب ہی ایک ہی محلے میں رہا کرتے تھے۔ میرے ابو بتاتے ہیں کہ ان کے کزن جن کا نام وحید تھا ان کو یہ جادو، موکل اور اس طرح کی ایکٹیویٹی کا بہت زیادہ ہی شوق تھا۔ وہ ان چیزوں کو بہت لائک کرتے تھے اور وہ اکثر میرے ابو سے اس چیز کا ذکر کیا کرتے تھے کہ میں ان چیزوں کو سیکھوں گا اور کوئی جن یا موکل کو اپنے قبضے میں کروں گا۔ تو میرے ابو انہیں سمجھاتے اور سمجھتے کہ شاید وہ وقتی ایسی کوئی بات کر رہے ہیں، مگر آہستہ آہستہ ان کا یہ جو جوش تھا یا اس چیز کی لگن تھی وہ بڑھتی چلی گئی۔ ایک دن انہوں نے میرے ابو سے اس چیز کا ذکر کیا کہ مجھے کچھ علم پتہ چلا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس علم کو شروع کروں اور جلد ہی جنات اور موکل کو اپنے قبضے میں کر لوں۔ پھر انہوں نے بتایا کہ یہ علم انہوں نے 90 روز تک کرنا ہے اور رات میں اکیلے اپنے گھر میں کوئی ایسی جگہ انہوں نے چوز کرنی ہے جہاں پہ نہ لوگوں کا زیادہ آنا جانا ہو اور وہاں پہ اندھیرا اور سناٹا ہو۔ میرے ابو نے انہیں بہت سمجھایا مگر انہوں نے ان کی ایک نہ سنی اور انہوں نے اس علم کو شروع کر دیا۔ اور میرے ابو جان جو تھے وہ اپنی پڑھائی کے سلسلے میں دوسرے شہر گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے اس چیز کا نوٹس نہیں کیا کہ آیا انہوں نے یہ جو علم ہے شروع بھی کیا ہے یا نہیں۔ خیر دوسری طرف ان کے جو کزن تھے وحید انکل، انہوں نے یہ علم شروع کر دیا اور وہ اپنے اس چیز میں لگ گئے۔ کافی دن گزر گئے تو تقریباً 20-25 دن ہو گئے تو ان کے ساتھ کچھ ایسا واقعہ نہیں ہوا، کچھ بھی ان کو محسوس نہیں ہوا۔ مگر 40 دن کے بعد انہیں اپنے گھر میں عجیب سی پراسراریت سی محسوس ہونے لگی۔ ایسا لگتا کہ جیسے کسی کی موجودگی ظاہر ہوتی ہو۔ کبھی انہیں کچھ چیز ایسی محسوس ہوتی کہ جیسے کوئی اور بھی ان کے علاوہ، ان کی فیملی کے علاوہ اس گھر میں موجود ہے۔ انہوں نے اس چیز کا زیادہ نوٹس نہیں کیا اور وہ دل جمی کے ساتھ اپنا وہ وظیفہ جو کہ انہیں کسی نے بتایا تھا وہ اس پر اپنا عمل کرتے رہے۔ ابو کے کزن اس وظیفے کو پڑھتے رہے اور وہ دل ہی دل میں بڑے خوش ہو رہے تھے کہ اب میں اپنا وظیفہ مکمل کروں گا تو مجھے وہ جو جنات ہیں یا جو موکل ہیں وہ میرے قبضے میں آ جائیں گے۔ اور وہ اس دن کا بے صبری سے انتظار کرنے لگے کہ جب وہ ان چیزوں کو دیکھ سکے اور وہ چیزیں ان کے قابو میں آ جائیں۔ ابو کے کزن نے جو کمرہ اپنے وظیفے کے لیے یا اپنے عمل کے لیے چوز کیا تھا وہ اس
ان کے گھر سے کہہ لیں کہ عام کمروں سے ذرا ہٹ کے تھا، اور وہ تھوڑا سناٹے میں بھی تھا، اور وہ اوپر چھت پہ بنا ہوا تھا وہ کمرہ، اور انہوں نے مکمل تنہائی میں اپنا یہ وظیفہ جو تھے وہ پڑھتے تھے۔ اچھا، جب ان کا 45واں دن تھا اور وہ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے وہ وظیفہ کر رہے تھے، تو انہیں وہاں پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا کہ جیسے ان کے علاوہ بھی اس کمرے میں کوئی ہے، مگر انہیں وہ چیز یا وہ شخص نظر نہیں آیا۔ پھر اس کے بعد سے ان کے گھر میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگے، جیسے کہ گھر میں چیزوں کا گم ہو جانا، پیسوں کا گم ہو جانا، یا کسی کی شکل میں کوئی نظر آتا ان کے گھر والوں کو ہی، اور گھر والوں نے اس چیز کا ذکر ایک دوسرے سے کیا، مگر ابو کے وہ کزن اس چیز کو منع ہی کرتے رہے، مطلب اس چیز پہ انہوں نے زیادہ توجہ نہیں دی، اور نہ گھر والوں کو اس طرح آنے دیا، کیونکہ وہ خود جانتے تھے کہ وہ جو کر رہے ہیں اس کے اثرات نمایاں ہونا شروع ہو چکے تھے، اور وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہے تھے کہ بس اب کچھ اور ہی دن کی بات ہے، میں ان چیزوں کو اپنے قبضے میں کر لوں گا۔ اور گھر والوں سے انہوں نے اس چیز کا بالکل بھی ذکر نہیں کیا تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ گھر والے یہی سمجھتے تھے کہ وہ اپنا اوپر پڑھائی کر رہے ہیں یا سو رہے ہیں، مگر انہوں نے اپنا وہ وظیفہ جاری رکھا۔ اب ان کا وظیفہ جو تھا وہ 60ویں روز میں شامل ہو گیا تھا، یعنی کہ 60 روز گزر چکے تھے ان کو وظیفہ کرتے ہوئے۔ اب عجیب و غریب بات یہ ہونے لگی کہ انہیں ہر ٹائم اپنے ساتھ کسی کی موجودگی کا احساس رہتا، جیسے کہ کوئی اور بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور پھر انہیں اب رات میں جب وہ وظیفہ کر کے سوتے تو بہت ہی ڈراؤنے خواب ان کو نظر آتے، مگر وہ پھر بھی اس چیز سے نہیں گھبرائے، نہ ڈرے، اور نہ ہی انہوں نے اس بات کا ذکر کسی سے کیا۔ وہ دل جمی کے ساتھ اپنا کام کرتے رہے۔ پھر 62 یا 63 دن تھا جب انہوں نے نماز کے دوران اپنے کمرے میں 2 سائے دیکھے، جو کہ ان کے کمرے میں ان کے آس پاس چکر لگا رہے تھے۔ وہ اس قدر کالے سائے تھے کہ اندھیرے میں بھی وہ نمایاں ہو رہے تھے۔ وہ پھر بھی اس چیز سے نہیں گھبرائے اور اپنے عمل کو انہوں نے جاری رکھا۔ پھر 65ویں دن جب وہ رات میں نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ 2 سائے جو کہ بہت ہی ہیوی جسامت کے، موٹے موٹے، لمبے لمبے، اور وہ بغیر کپڑوں کے برہنہ کمرے میں گھوم رہے ہیں، اور جیسے ہی انہوں نے نماز کی نیت باندھی، وہ دونوں شخص ان کے دائیں بائیں آ کر کھڑے ہو گئے، اور وہ کچھ بڑبڑا رہے ہیں بالکل ان کے کان کے پاس، جیسے کہ انہیں ڈسٹرب کر رہے ہوں، نماز نہ پڑھنے دے رہے ہوں، مگر انہوں نے اپنی نماز کو جاری رکھا۔ اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تھے تو وہ دونوں کی جو پریزنٹ تھی وہ ان کو صاف محسوس ہو رہی تھی، ایسا لگتا تھا کہ 2 آدمیوں کے بیچ میں وہ بڑی مشکلوں سے کھڑے ہیں، انہیں اپنا آپ دبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، مگر انہوں نے اپنے وظیفے کو اسی طرح جاری رکھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اس قدر اسمیل تھی ان کے آس پاس ان 2 شخصیات کی کہ ان کے لیے بیٹھنا بھی مشکل ہو رہا تھا، مگر وہ جانتے تھے کہ مجھے یہ ہر حال میں وظیفہ مکمل کرنا ہے،
اگر تو میں نے ان کو اپنے قابو میں کرنا ہے۔ انہوں نے اپنا وظیفہ جاری رکھا اور پڑھتے رہے۔ پھر جب وظیفہ پڑھ چکے تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنی یہ بات کسی کے ساتھ شیئر کروں، اور پھر انہوں نے ایک عامل کے ساتھ اپنی یہ بات شیئر کی اور انہیں بتایا کہ میں اس طرح ایک وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تم جو یہ وظیفہ پڑھ رہے ہو یہ تمہارے لیے اور تمہاری پوری فیملی کے لیے خطرے کی بات ہے، کیونکہ وہ لوگ تمہیں بہت نقصان پہنچا سکتے ہیں اور تمہاری فیملی کو بھی، کیونکہ جو وظیفہ تم کر رہے ہو یہ بہت جلالی ہے۔ اگر تم ذرا سے بھی اس دن ڈر جاتے تو وہ جو دونوں تمہیں نظر آئے تھے شخص، وہ تمہیں اپنے ساتھ لے جاتے۔ تم ہمت کرو، تم اس چیز سے اپنے آپ کو چھڑوا لو، تم اس وظیفے کو چھوڑ دو اگر کہ تم اپنی اور اپنے گھر والوں کی بھلائی چاہتے ہو۔ عامل نے انہیں بہت سمجھایا اور ان سے کہا کہ تم اب اس وظیفے کو ترک کر دو۔ خیر اس دن کے بعد سے پھر انہوں نے وہ وظیفہ نہیں پڑھا، مگر یہ چیزیں اس طرح پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اور پھر میرے ابو کے کزن کی مینٹلی جو تھی حالت وہ ڈسٹرب رہنے لگی، اور وہ بیٹھے بیٹھے کبھی ہنستے کبھی روتے، اور کبھی ایسا ہوتا کہ کسی کو دیکھ کر ڈر جاتے۔ یہ بات جو تھی ان کے گھر والوں کو جب معلوم ہوئی، پھر انہوں نے کسی سے جب ان کا چیک اپ کروایا، کسی عالم کو بلا کر یہ باتیں بتائیں، تو پھر اس عالم نے یہ تمام باتیں ان کے گھر والوں کو بتائیں، اور پھر وہ جو ابو کے کزن تھے انہوں نے بھی اپنے گھر والوں کو یہ تمام باتیں بتا دیں۔ اب جو گھر والے بھی تھے جو ان کی اس حالت سے بہت زیادہ پریشان رہنے لگے۔ پھر کچھ عرصے ان کا جو تھا علاج چلا اس عالم سے، تو کچھ ان کی جو حالت میں بہتری آئی، اور پھر ان کے گھر والوں نے ان کی شادی کر دی ان کی کزن کے ساتھ ہی۔ مگر شادی کے بعد بھی انہیں کبھی کبھی اس طرح کے عجیب و غریب دورے پڑتے۔ جب ان کی پہلی بیٹی پیدا ہوئی تو ان کی بیگم جو تھیں وہ فوت ہو گئیں۔ پھر وہ بچی کے ساتھ بھی بعض دفعہ عجیب و غریبی واقعات ہوتے، اور وہ بچی بہت چھوٹی عمر میں بھی ایسی حرکتیں کر جاتی کہ گھر والے بھی خوف زدہ ہو جاتے، اور اوپر سے ان کے جو ابو، جو میرے ابو کے کزن تھے، وہ بھی دن بدن پاگلوں والی حرکتیں کرنے لگے، اور وہ بالکل ہی کہہ لیں کہ وہ اپنے سینسز سے نہ بالکل باہر ہو گئے، نہ ہی وہ اپنے گھر والوں کو پہچانتے نہ اپنی بیٹی کو۔ بس ایک جگہ بیٹھ کر ہنستے یا اپنے آپ کو مارتے، یا خلاؤں میں دیکھ کر کسی کے ساتھ لڑتے، جیسے کہ وہ کسی کے ساتھ جھگڑا کر رہے ہوں، ان کو مار رہے ہوں، مگر وہ کوئی بھی چیز گھر والوں کو نظر نہیں آتی تھی۔ جب تک وہ زندہ رہے تب تک وہ ایسے ہی رہے کہ وہ مینٹل مطلب پاگل ہو گئے تھے۔ کبھی تو راتوں میں قبرستان میں بیٹھے ہوتے، کبھی گھر کی اتنی اونچی چھت پہ اتنی اونچی دیوار پر ایسے جا کر بیٹھ جاتے جیسے کہ وہاں پر ان کے لیے کچھ چیز رکھی جس پہ کہ وہ بے فکر ہو کر بیٹھے ہوں۔ ان کی اس طرح کی حالت کو دیکھ کے ان کے امی ابو بھی بہت پریشان ہوتے تھے۔ خیر وہ بیچارے ایک حادثے میں فوت ہو گئے، کیونکہ دماغی توازن جو تھا ان کا بالکل ہی خراب ہو چکا تھا، اور ان کے کیے کے اثرات ان کی بیٹی تک بھی رہے۔ جب ان کی بیٹی کی شادی ہوئی تو ان کے شوہر بھی 1 مہینے کے بعد روڈ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے، اور ان کی بیٹی کہتی ہیں کہ مجھے اکثر خواب میں 2 مرد نظر آتے ہیں جو کہ بنا لباس کے ہوتے ہیں،
اور مجھے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اپنے ساتھ لے کے جائیں گے۔ وہ بھی بہت زیادہ گھبراتی ہیں، ایک جوانی میں بیوہ ہو گئیں، پھر ماں باپ کا سایہ بچپن میں ہی ان کے سر سے چلا گیا، تو وہ بھی تھوڑی سی مینٹل ہیں، کیونکہ وہ بھی اپنی جو باتیں ہیں، جو اپنی بات کسی تک صحیح سے پہنچا نہیں سکتی، ڈسٹرب رہتی ہیں اور کسی سے کبھی کبھی بات بھی نہیں کرتی۔ کتنے کتنے دن گزر جاتے ہیں وہ خاموشی سے ایک جگہ ہی پڑی رہتی ہیں، کیونکہ ان کے ابو نے جو غلطی کی اس کی سزا وہ آج تک بھگت رہی ہیں۔ جب گھر کے بڑے نہیں رہتے تو کوئی بھی کسی کی فکر نہیں کرتا۔ جب ہمارے دادا دادی فوت ہو گئے تو ابو کی اس کزن کی بیٹی کو بھی، ظاہر سی بات ہے وہ جوان تھی، گھر سے باہر نکل جاتی تھی، بہت مشکل ہوتی تھی، تو انہیں مینٹل ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیا تھا۔ پھر ایک دن خبر آئی کہ وہ فوت ہو گئی۔ اب اللہ جانے کیسے فوت ہوئی، اس کا کسی نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ پھر ایک دن مجھے میرے ابو نے یہ تمام واقعہ سنایا جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا سدرا کا یہ واقعہ۔ تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کرنا، لائک کرنا بالکل مت بھولیے گا، اور مجھے اور اپنے پیاروں کو اپنی نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔